حاضرین، آج کا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کے جو واقعات ہوئے ہیں کچھ دنوں میں، اور جس طریقے سے تحریک لبیک پاکستان جو کہ کالعدم ہو گئی ہے، اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس نے پورے ملک کو جیم کر دیا، اور پھر پولیس والوں کو اغوا کیا، رینجرز والوں کے خلاف. اور یہ چیز جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا، 2017 سے ہو رہا ہے. اور ریاستی اداروں نے تحریک لبیک جو ہے ان کو پنپنے کا موقع دیا. پالیسی آف اپیزمنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ انہوں نے اختیار کی، جس کی وجہ سے نہ صرف تحریک لبیک جو ہے اس کی ایک قوت بڑھ گئی کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے لگی، بلکہ اس نے انتخابات میں بھی حصہ لیا اور اس کے کچھ ممبران کامیاب بھی ہو گئے. تو اب جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور انہوں نے سرخ لکیر عبور کر لی اور یہ کوشش کی کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے، اور جو معاہدہ کیا تھا تحریک لبیک کے ساتھ حکومت نے کچھ دنوں پہلے، جس میں کہا گیا تھا کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک قرارداد کے ذریعے فرانس کے سفیر جو ہے ان کے خلاف کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے، جو بھی. تو جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی آپ نے تو ہم سے معاہدہ کیا تھا اور آپ کیوں اس معاہدے پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے دھمکی دی کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. تو لاہور میں اور کچھ شہروں میں پھر جو تصادم ہوئے اور جس طریقے سے تحریک لبیک نے پولیس والوں کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کارروائی کی اور ریاست جو ہے اس کی ریڈ جو تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی، تو پھر انہوں نے اس گروہ کہہ دیں آپ یا جماعت کہہ دیں اس پہ پابندی لگا دی. مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارا تو میرے خیال میں یہی المیہ ہے کہ فیصلہ کرتے ہیں، ریاستی ادارے فیصلہ کرتے ہیں، دباؤ میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں، مفاد کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. ابھی بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا کچھ مہینوں پہلے تحریک لبیک کے ساتھ، اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا بھائی کہ آپ نے معاہدہ پورا کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو طاقت کے زور پہ ان کو جو ہے ختم کر دی جائے. جس پہ وفاقی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں کہا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ کالعدم ہو گئی ہے. مگر ایسا نہیں ہوا کہ تحریک لبیک جو ایک گروہ ہے جو بھی ہے وہ صرف ایک گروہ نہیں ہے، وہ ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اور وہ عکاسی، وہ سوچ یہ ہے کہ پاکستان میں مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ آپ ریاست کو بلیک میل کریں، آپ دباؤ میں لے کے آئیں. اور تحریک لبیک اس میں اکیلی نہیں ہے، اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں جن کی حمایت کی، یعنی جماعت اسلامی نے ان کی حمایت کی، جمعیت علماء اسلام نے ان کی حمایت کی، مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے کچھ لوگ، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، وہ ان کی حمایت کی تحریک لبیک کے. تو اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے یرغمال بننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ مذہب کے نام پہ استحصال کی جائے، مذہب کے نام پہ جو ہے تشدد کیا جائے، اور پھر کسی کو کیا پہنچتا ہے کہ وہ مذہب کو اپنے مفاد میں استعمال کرے. اب پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی تحریک لبیک جو ہے اس پہ پابندی اٹھا دی جائے، اس کے رہنماؤں کو جو ہے وہ رہا کر دی جائے، ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ واپس لے لی جائیں. تو اب یہ چیزیں جو اگر ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ مذاق ہی اڑے گا دنیا پاکستان کا. اور اس میں ایک پہلو ایک اور ہے کہ جب آپ کالعدم قرار دیتے ہیں، جیسے آپ کو میں تاریخ کے تناظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 26 مارچ سن 1971 کو حکومت پاکستان نے عوامی لیگ کو کالعدم قرار دے دیا، بین کر دیا. اس کے رہنماؤں کو، جس میں شیخ مجیب الرحمان صاحب شامل تھے اس کے سربراہ، ان کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد پھر ان سے مذاکرات تو نہیں کیے. یعنی کالعدم جماعت تھی، عوامی لیگ کالعدم ہو گئی،
ان سے جیسے مذاکرات انہوں نے کیے، حکومت کے وزراء نے کیے، باقیوں نے کیے، پنجاب کے گورنر نے کیے، تحریک لبیک والوں کے ساتھ مذاکرات کیے کالعدم ہونے کے بعد، تو اس وقت تو حکومت نے مذاکرات نہیں کیے عوامی لیگ کے ساتھ. دوسرا واقعہ ہوا فروری 1975 میں، جبکہ نیشنل عوامی پارٹی نیب، نیشنل عوامی پارٹی جو ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے کالعدم قرار دے دیا، یعنی اسے بین کر دیا. خان ولی خان جو اس کے سربراہ، فتح اللہ مینگل، غوث بخش بزنجو، خیر بخش مری اور جو باقی رہنما جو نیشنل عوامی پارٹی کے تھے ان کو گرفتار کر لیا. سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا گیا اور پھر سپریم کورٹ نے توثیق کر دی، مگر حکومت نے مذاکرات نہیں کیے نیشنل عوامی کالعدم نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ. تو یہ ایک مثال قائم ہو رہی ہے کہ ایک کالعدم جماعت جو ہے وہ قرار دے دی گئی، سپریم کورٹ میں ریفرنس جو ہے وہ آپ نے ابھی تک نہیں بھیجا اور پھر آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک نئی تاریخ بن رہی ہے کہ ایک کالعدم جماعت کے ساتھ جس پہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ بدسلوکی کی، انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، انہوں نے عوام کو تنگ کیا، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ اب تو یہ ختم ہو گئی ہے، ہم نے اسے ختم کر دیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد ان سے جیل میں ان کے جو ہیں رہنما ہیں ان سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں ایک موکری جو ہوتی ہے آپ چیزوں کی وہ بنا لیتے ہیں. اور یہ کہنا کہ فرانس کے جو سفیر ہیں وہ قومی اسمبلی تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو ایک بیگیج ہے اس کا انتہا پسندی کا، دہشت گردی کا، وہ بیگیج جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے تو ان عناصر سے نمٹنا پڑے گا جو کہ مذہب کے نام پہ استحصال کرتے ہیں، جو کہ مذہب کے نام پہ جو ہے تشدد کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر ریاست جو ہے وہ ان کو پیٹرنائز کرتی ہے. ریاست جو ہے وہ ان کو اب آپ یہی تو فرق ہے کہ یہ جو مذہبی انتہا پسند جو جماعتیں ہیں یا گروہ ہیں جس میں کہ آپ کے یہ جیش محمد، سپاہی صحابہ اور اس کے بعد پھر یہ تحریک لبیک، تحریک طالبان پاکستان، یہ جو آپریٹ کر رہے ہیں زیادہ تر تو پنجاب کے علاقوں سے آپریٹ کر رہے ہیں. جو ریزسٹنس ہے، جو مذہبی جو ایک نظر آتی ہے انتہا پسندی، وہ تو پنجاب کے علاقوں میں، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں وہاں نظر آتی ہے. تو حکومت کا دوہرا معیار ہے کہ وہ طاقت کا بے پناہ استعمال کرتی ہے قوم پرستوں کے خلاف، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ سندھی نیشنلسٹ ہوں، چاہے وہ مہاجر نیشنلسٹ ہوں، ان کے خلاف طاقت کا بے پناہ استعمال اور ریاست نہیں مسنگ پرسنس کا کیس سارا کچھ ہوئے. اور پھر اس کے علاوہ ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی، اس طرح اقدامات نہیں کرتی، ریاست نہیں کرتی. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے کہ جو چھوٹے صوبوں کے جو آپ کے جو قوم پرست ہیں، جو تحریکیں ہیں جن کے مطالبات بھی کچھ جائز مطالبات ہیں، ان کو تو آپ کچل دیتے ہیں، ان کے خلاف تو ملٹری آپریشن کرتے ہیں. مگر یہ لوگ جو ہیں جو کہ پنجاب میں کانسنٹریٹ ہوئے ہیں زیادہ تر، چاہے وہ تحریک طالبان ہو، چاہے وہ پنجاب اور کسی حد تک کے پی کے وہاں پہ کانسنٹریٹ ہوئے ہیں، ان کو تو آپ مذاکرات ان سے کرتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں اور ان کو پھر اس کے علاوہ یہ بھی امید دلاتے ہیں کہ آپ پہ جو پابندی لگائی گئی ہے تحریک لبیک کے وہ اٹھا لی جائے گی، رہنماؤں کو رہا کر دیا جائے گا، دہشت گردی کے جو دفعات ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. تو یہ حالانکہ انہوں نے نقصان پہنچایا، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، کر کے دکھایا انہوں نے، مگر ان کے خلاف آپ کے تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں غلط ہے کہ ریاست کی جو پالیسی ہے، چاہے قانون کو کوئی بھی ہاتھ میں لے، اگر وہ ہاتھ میں لے رہا ہے، اگر وہ جو ہے قوم پرست جو تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، وہ اگر قانون کو ہاتھ میں لے رہی ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں. اور جو مذہبی انتہا پسند ہیں جن کا جو کہ زیادہ تر پنجاب کے جو مختلف اضلاع ہیں وہاں ان کا وجود ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں. پھر ان کو بھی یعنی کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو اور ریاست کی ریٹ بحال ہو،
تو ان کے خلاف بھی اس میں کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ قوم پرست جو عناصر ہیں، چھوٹے جو صوبے ہیں، ان کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ میرے خیال میں ریاست کو یہ تضاد دور کرنا پڑے گا، اور یہ تضاد کے مذہب کے نام پہ جو چاہے کریں، مگر لوگ جو کہ قوم پرستی، جو کہ ان کی جینوئن ڈیمانڈز ہیں کہ ان کا استحصال ہو رہا ہے، چھوٹے صوبوں کا استحصال ہو رہا ہے، اس پہ آپ کچھ نہیں کرتے، وہاں پہ آپ ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو زیادہ طاقتور ہے دہشت گردی میں، اس کو تو آپ کو ہمت نہیں ہوتی اس کے خلاف کچھ کرنے کی. اور چھوٹے صوبوں کے جو لوگ ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ملٹری آپریشنز کیے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں چلتی رہے گی میرے خیال میں، جب تک کہ ریاست اپنا دورہ معیار جو ہے وہ ختم نہ کرے. بہت شکریہ.